بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا ثم بد لا بد في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة بأن تقول إنما يثبت ولاية الأب في مال الصغيرة لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها فأثبت الشرع ولاية الأب كي لا يتعطل مصالحها المتعلقة بذلك اسم فاعل متعلقة بذلك وقد عجزت عن التصرف في نفسها فوجب القول بولاية الأب عليها وعلى هذا نظائره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ چل رہا ہے مقیس علیہ کا جو حکم ہے پھر وہ حکم متعدی ہوا ہے مقیس کی طرف، جی تو یہ دونوں حکم یا تو نو کے اعتبار سے متحد ہوں گے. نو کے اتحاد کا مطلب ہے بھی ایک ہی حکم ہے، محل علیحدہ ہے، حکم وہی ہے، جی ایک محل ہے مقیس علیہ اور ایک محل ہے مقیس. سنیے بات. اور دوسری صورت یہ تھی کہ دونوں حکموں کی جنس ایک ہو، دونوں حکموں کی کہ جو اصل کا حکم ہے وہ اور یہ جو فرع کا حکم ہے یہ کہ ان میں مضاف ایک ہو مضاف الیہ علیحدہ ہو. تو مضاف ایک ہوگا تو جنس ایک ہو جائے گی، مضاف الیہ بھی ایک ہوگا تو پھر نو ہو جائے گی، اور آگے الفلانی لگا دیں گے تو وہ اس کی کا فرد بن جائے گا. اور تین صورتیں سن، جنس نو تے فرد. اچھا جی، جو حکم ہے نا نو والا جی اس کی بات نہیں ہے، اس کے متعلق ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے. یہ جو جنس والا ہے اس کے متعلق ایک مسئلہ ذرا توجہ کرے کہ پھر ضروری ہے اس نو میں کیڑی نو جو جنس ایک ہے، جو جنس ایک ہے. ذرا دھیان کرے جب پہلے ہو جو کیا ہے جنس میں ایک. جنس ایک ہے نا. جی یہاں ضروری ہے علت کی تجنیس سے، یہاں ضروری ہے علت کی تجنیس سے. لفظ بلاک ہو نا کہ یہ جو ہے نا قیاس کی دوسری صورت کہ بھئی مقیس علیہ اور مقیس والے حکم کی جنس ایک ہے، مضاف ایک ہے، مضاف علیہ علیحدہ علیحدہ ہے. یہاں تجنیس سے علت ضروری ہے. وہ کی ہوندی پھر کو پڑھ دیں کیا کیا جی. یہ جو دوسری صورت ہے قیاس کی کہ مقیس علیہ اور مقیس کے حکم کی جنس ایک ہو، اس قسم میں ضروری ہے علت کی تجنیس بیان کرنی. جی. علت کی تجنیس بیان کرنی کیا ہے؟ ضروری ہے. سنیں کیا کرنی؟ علت کی تجنیس بیان کرنی. اور حاشیہ ویکھ پھر اگلی گل پڑھ دیں مثال تو بعد چنن توجہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کیا ضروری ہے؟ علت کی تجنیس ضروری ہے. یعنی بنان من جال العلت جنسن اے مانن آمن، کہ بنانا علت کو جنس یعنی معنی عام شامل ہو جائے منصوص کو اور اس کے غیر کو. خلاصہ یہ ہے کہ اصل کے حکم کی جنس بیان کرنے، یعنی اس کو جنس بنانا تاکہ وہ جو مقیس کا حکم ہے نا وہ اس کا فرد بن جائے، اس کا یہ تجنیس ہے کہ اس کا وہ فرد بن جائے. سنیں کہ تجنیس یہ ہے کہ مقیس علیہ کا جو حکم ہے مقیس والے حکم کو اس کا فرد بنانا، اس کا یہ ضروری ہے. تجنیس بے دونوں میں بے جنس واقعتاً جو جنس ہے مقیس علیہ کے حکم کی وہ
وہ پائی جا رہی ہے کس میں؟ مقیس میں. یہ ثابت کرنا ہے دونوں کا مضاف ایک. جی تو یہی مطلب ہے کہ بھی ثابت کرنا ہے کہ واقعی دونوں کا مضاف ایک ہے، دونوں کا مضاف ہے. ایک ہے. جنس بیان کرنی تاکہ مقیس والا حکم فرع بن جائے. کس حکم کی؟ جو مقیس علیہ ہے. جی یعنی بنانا علت کو جنس، جی یعنی معنی عام جو شامل ہو جائے کس کو؟ منصوص کو اور منصوص کے غیر کو، تاکہ اثر کرے وہ علت کس میں؟ منصوص کے حکم میں. حکم میں. بفی جنس ہی من حکم المنصوص. جی جیسا کہ ہم بیان کریں گے آگے. اب ہوں کتاب چاہتے پڑھ دیں جی. پھر جیسا کہ ہم علت بیان کریں گے ولایت الاب کی مال صغیر میں کہ وہاں جو ہے نا وہ ہے عجز عن التصرف. کیا؟ عجز عن التصرف. تصرف. تو یہ معنی شامل ہے مال کو بھی اور نفس کو بھی. لہذا ہم ثابت کریں گے ولایت علی النفس بھی جیسا ہم نے ثابت کیا ولایت علی المال. سنی گل؟ دھیان کرو. ہن واپس آؤ. پھر ضروری ہے پھر ضروری ہے اس نوع میں قیاس سے اس نوع میں قیاس سے او ما فیہ المعدہ من جنس ہی. کیا ضروری ہے؟ علت کی تجنیس سے. علت کی تجریز سے اس علت کا جنس ہونا بیان کرنا. اس علت کا سونا بیان کرنا. بیان کرو وہ پہلے. ضروری ہے اس نوع میں قیاس سے علت کی تجریز سے. پھر ضروری ہے اس نوع میں قیاس سے علت کی تجریز سے. جی اگے چلو. اچھا جی توجہ کرو. مثلاً بائیں طور کے تو کہے کہ ثابت ہے ولایت الاب صغیر کے مال میں. ولایت ہے یہ ثابت ہے صغیر کے مال میں. صغیرہ کے مال. بس صغیرہ نابالغ لڑکی ہو اس کے مال میں باپ کو ولایت حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کرے، کاروبار کرے، اس کو بچائے تاکہ بچی کا نقصان نہ ہو جائے، اور خود وہ کر نہیں سکتی. اچھا جی یہ جو ولایت ہے اب کی صغیرہ کے مال میں یہ کس لیے ہے؟ اے ان تجریس بیان ہونے لگی ہو. اس لیے ہے کہ صغیرہ عاجز ہے تصرف بے نفس ہاں سے. تصرف کلفیاں بیچن والے بچے گھروں 500 کا نوٹ لے جاندے نے کلفی دے کے تے باقی پیسے کور رکھے تے سائیکل تے رکھی لاتے ہو پہ جاندے نے، مڑ کے نظر نہیں آتا کلفی والا کدے گیا. تے بچے دسے بھی نہیں میں گھروں امی میں 500 کا نوٹ لکوا کے لے گیا جی، انہوں پتہ ہی نہیں جی، تو نقصان کر بیٹھا جی. تو ان کو اس لیے کہ صغیرہ جو ہے وہ عاجز ہے تصرف بنفسہا، تصرف بنفسہا سے انہوں کوئی پتہ نہیں جی. سنیں اے شاباش بچے دکانہ دے او شے پھڑ کے ضد کرتے ہیں ممی اے لینی جڑی کسی کھاتی دی نہیں ہوندی جی. اے وجہ ہے کہ یہ عاجز ہے. یہ کیا ہے؟ عاجز ہے. تو لہٰذا جب عاجز ہے تو پس ثابت کیا شرع نے باپ کی ولایت کو. کیوں ثابت کیا؟ تاکہ نہ معطل ہو جائیں میں صغیرہ کے مسالے جو متعلقہ ہیں بذالکہ صغیرہ کے مال کے ساتھ، تاکہ اس کا مال برباد نہ ہو جائے، اس کا مال برباد نہ ہو جائے. تو جیسے ہم توجہ کریں جی، جیسے صغیرہ مال میں تصرف کرنے سے عاجز ہے کہ وہ نفع نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور تحقیق عاجز ہے صغیرہ تصرف فی نفسہا سے بھی. کس سے؟ تصرف فی نفسہا سے. کیونکہ ابھی اس میں وہ بلوغت والی خواہش ہی نہیں ہے. جی تو یہ کیا کرے گی کہ میں کیسا مرد پسند کروں اپنے لیے؟ اس کو ابھی وہ سمجھ ہی نہیں ہے. تو ہے کہ نہیں عجز اس میں ہے. لہٰذا واجب ہوگا قول کرنا باپ کی ولایت کا صغیرہ پر. کس میں؟ تصرف فی نفسہا میں بھی کیونکہ دونوں میں عجز والی علت پائی گئی ہے. کیا عجز والی علت پائی گئی؟ پیچھے علت سی نا صغر. جی مولوی علت کی بنائی سی؟ صغر. صغر جی
ہن ان دی جنس بیان کیتی ہے بھئی صغر کیوں علت ہے؟ اس واسطے علت ہے کہ صغر کی وجہ سے صغیرہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے عاجز ہے، تو جب مال میں عاجز ہے تو نفس میں بھی عاجز ہے، یہ تجنیس ہوگی، لہذا وہ اس کا فرد بن گیا۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ باپ کو جس طرح صغیرہ کے مال میں تصرف کی اختیار ہے، اسی طرح اس کے نفس میں بھی اختیار ہے، کہ بعض دفعہ ایسے رشتے نہیں ملتے تو لہذا اس کا رشتہ اس نے کر دیا تو بالکل ٹھیک کیا۔ جی مثال اس کی دیتے ہیں کہ یہی وجہ آئے گی آگے گامے کو کتاب و نکاح کہ لڑکی کا نکاح یا لڑکے کا نکاح، خاص کر کے لڑکی کا، باپ دادا کر دے نا تو بلوغت کے بعد اس کو رد کرنے کا خیال نہیں ہوتا، بلوغت کے بعد رد کرنے کے اختیار وہ نکاح پکا ہو گیا، کیونکہ باپ دادا اس کے لیے دشمن نہیں، انہوں نے بہت اچھا سوچا ہے۔ اگر کوئی فیصلے میں غلطی ہوگی تو انسان نے او پائی کھوگو جی انہوں نے اس وقت ٹھیک سوچا سی، اور باپ دادے کے علاوہ لڑکی کا کو نکاح کرا دے تو بلوغت کے بعد اس کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ اس نکاح کو برقرار رکھنا چاہ تیری مرضی، وہ کہے میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ جی مثال بھائی مثلاً جو مقیس کی علت ہے، جو مقیس کی علت ہے اس اور مقیس علیہ کی جو علت ہے، ان دونوں کا علت تو ایک ہی ہے، جو علت ہے نا اس کی تجنیس، اس کو اس طرح عام کریں کہ وہ مقیس کے اندر بھی پائی جائے، کہ وہ مقیس علیہ میں تو ہے لیکن اس کو اس طرح عام بیان کریں تاکہ وہ مقیس کے اندر بھی پائی جائے۔ تو مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت الاب یہ ثابت ہے صغیرہ کے مال میں، یہ شرن جی یہ اس لیے ثابت ہے کیونکہ جو صغیرہ ہے وہ اے تجنیس ہی، یعنی اس لیے ہے کہ وہ اس میں صغر ہے، وہ تو بات ثابت ہو گئی ہے، اب اس کی تجنیس کہ وہ تصرف بھی نفس یہاں سے عاجز ہے، اس لیے تو لہذا شرع شریف نے ثابت کر دی ولایت الاب کس کے لیے؟ بچی کے لیے، تاکہ نامعطل ہو جائے اس بچی کے مسالے جو متعلقہ ہیں اس کے مال کے ساتھ۔ تو لہذا جب یہ بات ہے تو اب یہ بات تو دوسری صورت میں بھی ہے کہ لڑکی عاجز ہے، تصرفی نفس ہاں سے بھی عاجز ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سا مرد میرے لیے مفید ہے کون سا نہیں ہے، لہذا واجب ہو گیا قول کرنا اب کا صغیرہ پر۔ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا نَظَائِرُهُ کہ باقی بھی جو ہم نے مثالیں بیان کی ہیں ان میں بھی اسی طرح آپ تجنیس کر سکتے ہو۔ اچھا جو دیکھو میں نے بیو او فی حق النفس کی اتھی ہے نا آگے فوجب القول بولایت الاب تاکہ نہ معطل ہو جائیں اس کے مسالے جو متعلق ہیں کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ، جس طرح کہ وہ مال کے مسالے ضائع نہ ہو جائیں اس طرح اس کے نفس کے بھی جو بہتریاں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ پس اجازن التصرف یہ معنی عام ہو گیا جو شامل ہے دونوں کو، کس کو؟ مال کو بھی اور نفس کو بھی، پس اس لیے ثابت کر دی ہم نے کیا؟ ولایت الاب نفس پر بھی، جیسا کہ ثابت کیا ہم نے ولایت الاب کو مال پر باوجہ زیادہ ہونے باپ کی شفقت کے اور باپ کی کمال رائے کے اس لڑکی کے ذات میں اور اس کے مال میں، سمجھے ہی؟ او بے ولایت الاب علیہا وہ عبارت دوبارہ ساری بالکل کوئی نمی گل کو نہیں بچ، بالکل وہی عبارت ہے بھئی، چونکہ بھئی ولایت الاب نفس پر ثابت ہوئی اس وجہ سے کہ ولایت الاب ثابت ہے مال میں، اور وجہ وہی ہے کیا؟ تصرف سے عاجز آنا، خود تصرف سے آنا، اور اگر باپ کو ولایت نہ دی جائے تو اس کے مسالے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ وجہ تھی، قیاس دی بات اوکھی ہوندی ہے۔ جی
بھائی طور کے کہہ تو وہیں طور کے کہہ تو محض محض ثابت ہوئی ثابت ہوئی ہے ولایت الاب ولایت اللہ صغیرہ کے مال میں، صغیرہ کے مال، اس لیے کہ صغیرہ اس لیے کہ صغیرہ عاجز ہے عاجز ہے تصرف بے نفس ہاں سے، تصرف بنفس ہاتھ سے، تو پس ثابت کیا شرع شریف نے، بس ثابت کیا شرع شریف ثابت کی باپ کی ولایت باپ کی ولایت تاکہ نہ معطل ہو جائیں تاکہ نہ معطل ہو جائے صغیرہ کے مصالح صغیرہ کے مصالح جو متعلقہ ہیں جو متعلقہ صغیرہ کے مال کے صغیرہ کے مال کے، اور تحقیق اور تاکہ عاجز ہے صغیرہ عاجز ہے صغیرہ تصرف فی نفس ہاں سے بھی، تصرف بنفس ہاتھ سے، پس واجب ہے قول واجب ہے قول ولایت الاب کے ساتھ ولایت اللہ کے ساتھ صغیرہ پر، صغیرہ پر، اور اسی پر ہیں اسی پر ہے نظائر اس کے اے فی وجوب تجنیس العلت۔ جی وہیں طور کے کہہ تو ما ثابت ہے ولایت الاب، اس لیے کہ صغیرہ عاجز ہے تصرف بنفس ہاتھ سے، پس ثابت کیا شرع شریف نے ولایت الاب کو تاکہ نہ معطل ہو جائیں مصالح صغیرہ کے، ایسے مصالح جو تعلق پکڑتے ہیں صغیرہ کے مال کے ساتھ، اور تحقیق عاجز ہے صغیرہ تصرف فی نفس ہاتھ سے بھی، پس واجب ہے قول ولایت الاب کے ساتھ صغیرہ پر۔ شاباش 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 جی وحکم القیاس الاول اللہ یبطل بالفرق لأن الاصل مع الفرع لما اتحد في العلة وجب اتحادهما في الحكم وان افترقا في غیر هذه العلة۔ توجہ یار، دو قیاس ہو گئے جی کہ حکم کی نو ایک ہے، جی یعنی بین ہی وہی حکم ہے جو مقیس علیہ کا تھا، کس میں؟ جی صرف مال دو ہیں، جی توجہ کرو، اور ایک یہ جنس والا۔ جی حکم القیاس الاول، قیاس اول کا حکم یہ ہے، قیاس اول کا حکم یہ جو کہ بالکل پہلی بار ہے نا بھی، بالکل پہلی باری کانے چ آواز آ رہی ہے جی کہ بھئی قیاس اول کا حکم یہ ہے کہ قیاس اول فرق کرنے کے ساتھ باطل نہیں ہوتا۔ جملہ کھونا جی جی قیاس اول کا حکم یہ ہے کیڑا جتھے نو ایک ہندی ہے جی قیاس اول کا حکم یہ ہے کہ وہ نہیں باطل ہوتا فرق کے ساتھ۔ پھر ایک آخر قیاس اول کا حکم جملہ تو دہرائیے نا، میاں مٹھو چوری کھانی ہے کھانی ہے۔ قیاس اول کا حکم یہ ہے کہ وہ نہیں باطل ہوتا فرق کے ساتھ۔ قیاس اول کا حکم یہ ہے کہ وہ نہیں باطل ہوتا فرق کے ساتھ، فرق کے ساتھ وہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ مقیس علیہ میں جی اور چیز ہے، جی مقیس میں اور ہے، اندے چ اے وصف ہے، اندے وچ اے وصف ہے۔ جی اس فرق نال یہ قیاس باطل نہیں ہوگا، عمل کرنا واجب ہوگا، جی عمل کرنا واجب ہوگا۔ ہوں دے ویکھو لے انا کہ ایک منٹ حاشیہ پڑھ لینا پھر تین دسنا گل اے تو لکھے، توجہ کرو یار۔ بالفرق اے بے مطلق الفرق، جی اے بے مطلق الفرق، ویسے ویکھو نا باجی وہ دو انگلیاں نے نا جی، جی انہاں دیاں بھی دوواں دی نہ طاقت برابر ہے، جی نہ قد برابر ہے، جی نہ موٹائی، برابر ہے، سمجھتے پے ہو؟ جی نہ دوواں دے ناخن برابر نے، جی فرق ہے۔ جی ایندے تھلے جڑے نشان نے اے تے او ملدے نہیں تاں تے پنجاں تے لاندے نے، جی اے آپس وچ برابر نہیں، اے کنیاں چیزاں وچ مختلف نے، لیکن ایک بندے دیاں دو انگلیاں اس وچ متحد نے، جی کھبے ہاتھ دیاں دو انگلیاں اس وچ، متحد نے، اینا دو کولو سجے والے پاسے نے اس واسطے متحد نے، انگوٹھے کولو اس پاسے نے اس واسطے متحد نے، جی کنیاں چیزاں وچ متحد نے تے کنیاں وچ مختلف نے۔ مختلف نے، جی ہر دو چیزاں لے لو کائنات وچوں تے خواہ مخواہ کجاں وچوں، مختلف ہوں تجھے متحد ہوں، تے تے گل واضح وچ جی انہیں سمجھو ذرا غور کرو۔ صرف وہ یہ ہے کہ بھئی چونکہ چوتھی صورت چل رہی ہے، قرآن نے علت بیان کر دی، رولا مسئلہ ختم، حدیث میں اس کی علت بیان ہوگی، مسئلہ ختم، اجماع ہو گیا، مسئلہ ختم، بات ہے اجتہاد کے ساتھ علت نکالی ہے۔ اب اس پر دوسرا مجتہد کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، میرے نزدیک کو فلاں علت ہے، ایتھے کوڈی کوڈی ہوندی ہے، سمجھے پے ہو؟ تاں واسطے ذرا مسئلے بیان ہو رہے تھے جی کہ مطلق فرق کس کے درمیان، حدیث اور مقیس علیہ کے درمیان، ہن سنو
کیونکہ نہیں شرط قیاس میں اتحاد جمیع اوصاف میں کن کے درمیان مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان بھائی ساریاں صفتاں وچ کی ہون متحد ہونا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بلکہ بعض میں بلکہ بعض میں پس مطلق فرق معید للقیاس ہوگا مبطل للقیاس نہیں ہوگا جی جی بھئی یہ تو شرط ہی نہیں ہے کہ مقیس لے ساری وصفوں میں متحد ہو کر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی صرف اس میں متحد ہوں جی جو حکم کی علت ہے جی وہ دونوں میں علت برابر ہونی چاہیے جی توجہ کرو ہوں دیکھو درم وجہ کی ہے الدلیل جی کہ یہ فرق سے قیاس باطل کیوں نہیں ہوگا جی اس لیے کہ اصل کون مقیس علیہ فرع کے ساتھ جی کون مقیس کے ساتھ جی مقیس علیہ مقیس کے ساتھ جب متحد ہو گیا علت میں جی جب متحد ہو گیا علت میں تو واجب ہے متحد ہوں وہ دونوں کون اصل اور فرع حکم میں جی اے گل کہ جب مقیس اور مقیس علیہ علت میں متحد ہو گئے ہیں جی کہ علت دونوں کی ایک ہے جو علت مقیس علیہ کی ہے وہی مقیس میں پوری موجود ہے تو لہذا حکم میں بھی متحد ہونا اتحاد ہونا چاہیے جب اتحاد ہوگا تب فرق سے جی فلاں وصف میں تو مختلف ہے فلاں میں مختلف ہے اس وجہ سے قیاس باطل نہیں ہوگا جی نہیں گل سمجھی جی آپ کہ جو مجتہد نے علت نکالی ہے نا کس حکم کی علت یہ ہے یہ ہے جی اور بیان ہی وہ حکم آگے چلا گیا ہے جی تب چونکہ اصل اور فرع دونوں دونوں علت میں علت میں متحد ہیں جی جب علت میں متحد ہیں تو خام خواہ حکم میں بھی متحد ہے اب فرق نکالنا کہ مقیس علیہ کے اندر فلاں وصف ہے مقیس میں فلاں وصف نہیں ہے تو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ ساری وصفوں میں متحد ہونا یہ تو شرط ہی نہیں ہے جی تو لہذا یہ قیاس باطل نہیں ہوگا نہیں ہوگا سمجھی ہو بھئی جیڑی حنفیاں علت کڈی ہے نا جی تے او حکم بیان ہی ہوئی ہے شافی آکھن جی فرق ہے جی تے ساڈا قیاس باطل نہیں جیڑی شافیاں کڈی حنفی آکھن فرق ہے تے باطل نہیں ہوے گا جی انج اودے بھی ایویں ہی ہے چلو جی کو سمجھ لگی ہو اور حکم قیاس اول کا اور حکم قیاس اول وَهُوَ مَا يَكُونُ حُكْمُ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ مُتَّحِدًا فِي النَّوْعِ کیا حکم اس کا یہ کہ نہیں باطل ہوتا باطل ہو فرق کرنے کے ساتھ فرق کرنے کے ساتھ اس لیے کہ اس لیے اصل کون مقیس علیہ فرع کے ساتھ فرع کے ساتھ مقیس کے ساتھ جب جب متحد ہو گیا متحد ہو گئے کون اصل فرع کے ساتھ علت میں اے جوابی تو واجب ہے تو واجب متحد ہونا دونوں کا متحد ہونا کس کا اصل اور فرع کا حکم میں جی اور حکم قیاس اول کا یہ ہے کہ نہیں باطل ہوتا فرق کے ساتھ اس لیے کہ اصل فرع کے ساتھ جب متحد ہیں علت میں تو واجب ہے متحد ہونا ان دونوں کا حکم میں اور حکم قیاس اول کا یہ کہ نہیں باطل فرق کے ساتھ اس لیے کہ اصل فرع کے ساتھ جب متحد ہو گئے علت میں واجب ہے تو واجب ہے اتحاد دونوں کا اگے جی وَإِنِ افْتَرَقَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ اگرچہ وہ اصل فرع اس علت کے علاوہ باقی میں جدا ہو بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی اگرچہ وہ اصل اور فرع اس حکم اس علت کے علاوہ باقی صفتوں میں کوئی علت بھی تک صفت یہ نہ بیچو پلاؤ بھی جدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں اگرچہ اور اگرچہ جدا ہو جائیں دونوں جدا ہو جائیں اس علت کے غیر میں تو کوئی حرج نہیں تو کوئی حرج نہیں جی اگرچہ جدا ہو جائیں اصل اور فرع اس علت کے غیر میں جی اور اگر جدا ہو جائیں اور اگرچہ پہلے اگرچہ جدا ہو ان بسلیہ دونوں اس علت کے غیر میں اس علت کے غیر میں او دیکھو جی صورت فرق کی اس نوع میں او جڑے پیچھے مثالاں آئیاں جی او لڑکا او صغر او ولایت فرق کی صورت اس نوع میں
یہ کہ کہے سائل مثلاً نہیں لازم آتا ولایت فی الغلام سے ولایت فی الجاریہ سیب. جی اگر لڑکے نابالغ لڑکے میں باپ کو ولایت حاصل ہے جی اور نکاح کرانے کی جی تو لڑکی نابالغ سیب میں جی یہ ولایت حاصل ہو یہ لازم نہیں آتا. یہ لازم ہو کیوں جی؟ اس لیے کہ سیب ہو گئی ہے اس کے لیے قدرت تصرفات کی بے نفسہا وہ کمیٹی سیانی ہوگی لے زوال حیاء اس لیے کہ بلوغت سے پہلے اس سے قربت ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ بے حیا ہو گئی ہے. حیا کا مطلب ہے کہ جیڑی بھی بے مرد نال کی ہوندا ہے یہ جڑا حیا سی یہ زائل ہو گیا. جی سنی جی گل. تو لہٰذا اب یہ اپنا تصرف کر سکتی ہے. لہٰذا سیب نابالغہ نکاح جو ہے نا اس پر تصرف نہیں ہے نکاح کرانے کا. کس کو؟ باپ کو. اے شافیاں کیتا فرق کنا کیتا اسی ہوں جواب دیوں گا. پس ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں سونےو یہ فرق نہیں نقصان دیتا ہمیں اتحاد کے ثبوت کے لیے غلام اور صغیرہ میں عجز کے حق میں. کس کے حق میں؟ جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ صغر کے سبب سے. وہ جو سیب ہے نابالغہ اس میں صغر تو موجود ہے. صغر تو حکم کی علت تو صغر ہے. حکم کی علت بکارت اور سیابت نہیں ہے بلکہ صغر ہے. یاد ہے پیچھے تو وہ تو موجود ہے. تو پس ثابت ہوگا اتحاد کس میں اور وہ ثبوت ولایت باوجود جدا ہونے کے دوسری وصف میں. کیڑی؟ او بھئی او جڑنا سیب ہے انہوں پتہ لگ چکا ہے بھی ایک ہی ہوندا ہے تے پس نہیں باطل ہوگا قیاس فرق کے ساتھ. اگے جی. وحکم القیاس الثانی فسادہ بممانعات التجنیس باب مفعلہ بممانعات التجنیس والفرق الخاص وهو بیان ان تأثیر الصغر فی ولایت. صبر جو دوسرا قیاس ہے جو دوسرا قیاس ہے وَهُوَ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ مِنْ جِنْسِ حُكْمِ الْأَصْلِ. فرع میں جو حکم ہے وہ اصل کی جنس کے حکم سے ہے. عین وہ نہیں ہے مضاف ہے کہ مضاف الیہ بکرا ہے. قیاس ثانی کا حکم یہ ہے کہ تجنیس کی ممانت کے ساتھ وہ قیاس فاسد ہو جاتا ہے. تجنیس کی ممانعت کے ساتھ وہ قیاس فاسد ہو جاتا ہے. قیاس ثانی کا حکم یہ ہے کہ او پیچھے جڑی تجنیس جنس بیان کیتی ہے بھی اے جڑا فرع دا حکم ہے واقعتاً اے جنس کن دی مکیس لے دی حکم دی بھی دوواں دی جنس ایک کے او تجنیس بیان کیتی. تو تجنیس اگر خصم ہم نے جو تجنیس بیان کی ہے جنس ہونا بیان کی ہے وہ اس کو رد کر دے کہ اس طرح یہ بیان نہیں ہے یہ اس کی جنس نہیں بنتا تو ہمارا قیاس فاسد ہو جائے گا. قیاس اس پر عمل ختم ہو جائے گا. ہاں جی کیا کہ جی قیاس ثانی کا حکم یہ ہے تجنیس کی ممانت کے سبب سے فاسد ہو جائے گا. فاسد ہو جاتا ہے. کون؟ قیاس. وہ فاسد ہو جاتا ہے. کیا کہ جی بھئی قیاس ثانی کا حکم یہ ہے کہ اگر تجنیس کی مولوی جی ممانت کر دی جائے کہ یہ جو تم نے تجنیس بیان کی ہے کہ یہ اس کا فرد بنتا ہے وہ عام معنی کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس قیاس کا حکم فاسد ہو جائے گا. یعنی اب اس پر عمل نہیں ہوگا. یہ مطلب حکم فاسد کا مطلب اب نہیں ہوگا جی. اور حکم قیاس ثانی کا فساد ہے اس قیاس کا تجنیس کی ممانت کے سبب سے اور فرق خاص کے سبب سے. یہ دو نے جی. اور حکم قیاس ثانی کا فساد ہے قیاس کا تجنیس کی ممانعت کے سبب سے اور فرق خاص کے سبب سے. شاباش جی شاباش. قیاس ثانی کا فساد ہے قیاس کا تجنیس کے ممانعت کے سبب سے اور فرق خاص کے سبب. اور کس سبب سے؟ سبب سے. اور دیکھو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بے ممانعت تجنیس سے
بیں طور کے منع کرے سائل عموم علت کو اور شمول علت کو اصل اور فرع کے لیے واقع علت تو شامل ہی نہیں ہے گی علت شامل ہی کوئی نہیں سمجھیے پس لہذا جب شامل نہیں تو پس نہیں اثر کرے گی علت اصل کے حکم میں لہذا اصل کے حکم کی یہ علت ہے ہی نہیں ہے تو جدو اے نہیں تو فرع وچ علت پائی بھی گئی تو تاں جدو حکم اصل دی علت ہی نہیں حکم کیوں متعدی ہوے گا انہی گل سمجھی اور پھر دیکھو بے سائل منع کر دے پیچھے پڑھے سے نا پچھلے صفحے تے او تجنیس کی سی او پیچھاں او بنانا علت کو جنس یعنی معنی عام بنانا جو شامل ہو جائے کس کو منصوص کو اور منصوص کے غیر کو بھی تاکہ اثر کرے کس میں منصوص کے حکم میں سنیے گل ہن سائل کی کرے سائل منع کر دے علت کے عموم کو اور علت کے شمول کو کس کے لیے اصل اور فرع کے لیے تو جب وہ ان میں علت کا عموم ہی نہیں ہے علت دونوں میں ہے ہی نہیں ہے تو پس نہیں اثر کرے گی علت کس میں اصل کے حکم میں اصل تے حکم تو شرعی ہے نا شرعی حکم تو لگا ہے نا لیکن بھی اس حکم دے لگنے دی علت جدو یہ نہیں جی علت یہ نہیں تو پھر ان دی وجہ تو حکم متعدی کیویں ہو سکتا ہے جدو علت ہی نہیں ہے سمجھیو اچھا جی ول فرق الخاص ول فرق الخاص یہ عطف ہے لا قول بے ممانعت تجنیس پر پیچھے یعنی قیاس ثانی کا فساد دو امروں کی وجہ سے ہوتا ہے تجنیس کی ممانت کر دیں یا فرق خاص نکال دیں یا فرق خاص نکال دیں خاص فرق نکال دیں سنیں ہوں اگے پڑھو وهو بیان ان تأثیر الصغر فی ولایت التصرف فی المال فوق تأثیرہ فی ولایت التصرف فی النفس بس توجہ بنے کیوں اور وہ کیا ہے فرق وہ تجنیس وہ فرق خاص فرق خاص تجنیس سے پیچھے آ گیا فرق خاص کی ہے مثلا مثال دے دینی وہ یہ ہے کہ عبارت پڑھنا ان تأثیر الصغر ہاں صغر لکھا نا صغرات نہیں لکھا نا شاباش وہ یہ ہے کہ صغر بنائیے علت ہم کہتے ہیں کہ صغر کی تاثیر تصرف فی المال کی ولایت میں صغر کی تاثیر زیادہ ہے صغر کی تاثیر کرنے سے تصرف النفس کی ولایت میں یہ نہیں سمجھانا ہے آشا کر دوں اور دیکھو سنیا جی ہے وہ جی اس لیے کہ حاجت تصرف المال نابالغ لڑکے لڑکی کے لیے کثیر الوقوع ہے کیڑا تصرف المال یہ کیا ہے کثیر الوقوع ہے ہر دن 100 مرتبہ تمدن کے لیے ہیں جی کھانے ضرورت نے پینا ضرورت ہے لباس رہائش وغیرہ کہ کوئی نہیں ایشا بس اور یہ ہیں بھی سارے ناجیزہ ہوں یہ کرنے نے پتر روٹی یہ سا رہن دے سال کھواواں گا ایت کی رضائی رہن دے سال بناواں گے باہر ستا رو واللہ ہو سکتا ہے یہ سارے وہ تصرف ہیں جو کہ ناجیزہ لا يحتمل تاخیر اور ادھر لڑکی عاجز ہے کس سے مال میں تصرف سے پس اس ضرورت کے سبب سے واجب ہے ولایت کس پر اور لڑکی پر لے ابھی ہاں باجیو کس میں اس کے مال میں سنیں ہوں اے دیکھو مال وچ جڑی باپ نو ولایت ہے اچے درجے دی ہے اس واسطے کہ لڑکی ہن محتاج ہے کندی کھانے پینے جی لباس دی رہنے دی جی رضائی لینے دی ہن محتاج ہے جی ہن لوڑ ہے انہوں ناجزہ اور دھیان کریں اور مثل اس ضرورت کے نہیں پائی گئی نفس میں لڑکی نفس میں ابھی اتنی محتاج نہیں ہے نفس کے بارے میں محتاج نہیں اتنی باوجہ نہ ہونے شہوت کے کیوں کہتے ہیں شہوت ہی کوئی نہیں بالغ ہی نہیں ہے جی روٹی دی ہن ضرورت ہے کپڑے دی ہن ضرورت ہے تے مرد دی ہن ضرورت ہے کیوں کیونکہ ابھی بالغ ہی نہیں ہے شہوت ہی نہیں ہے اس میں
سنیں دھیان کریں ذرا، اس لیے کہ یہ سیب صغیرہ غیر بالغہ ہے، پس نہیں مجبور ولایت کی طرف، اس پر مجبوری کس کے لیے؟ اس کے باپ کے لیے، اور محض یہ جڑی ایندے وچ شہوت ہے یہ تو بعد بلوغ ہا ہے، اور بلوغت کے بعد تو مشورہ کیا جائے گا اس بارے میں۔ ہن اے فرق ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا انہاں دوواں ضرورتاں وچ فرق ہو گیا۔ جی، ایک شے ہن لوڑ ہے تے کدی ہن لوڑ ہی کوئی نہیں۔ لوڑی کو جی، پس یہ فرق لوٹے گا علت کی طرف، ایسی علت جو نہیں عامہ کس کے لیے؟ فرا کے لیے، بنا کرتے ہوئے احتمال پر کہ علت وہ کیا ہے؟ صغر ہے، صغر ہے، نہ کہ وہ کون مجبوری مطلقاً، بلکہ وہ مع ضرورت یعنی مجموعہ، اور معروض من حیث ہوا کذالک، اور جان یہ بات کس مقام میں، یعنی فرق کے مقام میں، کس کے درمیان؟ قیاسین کے درمیان، ثانی کے بطلان کے سبب سے فرق خاص کے ساتھ اشکال ہے کئی وجوہ سے۔ کیا ہے؟ اشکال ہے کئی وجود، کئی وجوہ سے۔ سن دے ہو وہ تن پھیرا دعا دینا تو سمجھ کون جی ہونی۔ پہلی یہ ہے کہ ماتن کی تعلیل بیان کرنی، کیا اول میں بائیں طور کے اتحاد فی العلت واجب کرتا ہے اتحاد فی الحکم کو، شریک ہیں اس میں دونوں قسمیں، پس کیوں مقید کیا ہے نو اول کو اس کے ساتھ، اس تعلیل کے ساتھ؟ اور ثانی یہ کہ فرق جب ہو معنی مؤثر میں تو باطل ہو جائیں گی اس کے ساتھ دونوں قسمیں، یعنی اول بھی اور ثانی بالقیاس، اور جب ہوگا اس کے غیر میں تو نہیں نقصان دے گا نہ اول کو نہ ثانی کو، دونوں وکھرے ہو گئے۔ اور تیسرا سوال کہ مذکور جب کہ ثابت ہے کہ نہیں تسلیم کرتے ہم اس کے ساتھ قسم اول کو خلل سے بھی، جیسا کہ نہیں تسلیم کرتے ہم قسم ثانی کو، تو جی میں ثانی فاسد ہوگا اول بھی ہو جائے گا کیونکہ فرق نکلا ہے۔ پس کیا فائدہ ہے ثانی کی تخصیص میں؟ جواب اول سے یہ ہے کہ اتحاد نوعین پر ہے، اتحاد فی النوع تے اتحاد فی جنس، اور مراد یہاں اتحاد فی النوع ہے، اور نہیں شک کہ اتحاد فی العلت نہیں واجب کرتا کس کو؟ اتحاد نوعی کو کس میں؟ ہاں۔ اور دوسرے سوال سے جواب یہ ہے کہ فرق معنی مؤثر میں متصور نہیں ہو سکتا جیسا کہ تو نے دیکھا، کیونکہ وہ تو کٹ لیا سا، اسی لیے مقید کیا بقول فی غیر حاضح العلت، برخلاف قسم ثانی کے، کیونکہ فرق معنی مؤثر میں اس میں متوہم ہے کہ وہ جنس ہی نہ بن سکے۔ تیسرے سوال کا جواب کہ فرق خاص مذکور غیر متقرر ہے، پس نہیں وارد ہوگا اشکال۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کو نے نہیں تعرض کیا اس فرق کے لیے قسم اول میں، اس لیے کہ وہ اس کا وہم ہی نہیں ہے، برخلاف قسم ثانی کہ اس میں یہ وہم ہے۔ فی قضا فی شرح المنار و حواشی ہے، نول نوار چ پھر دوبارہ آن گے تام ایک باری پھیرا دعا دیتا ہے وہ تھے آن تاکہ سمجھ آ جان، تو پھر متنے چوبے گی ساری گل جی اگے جائیں۔ اور بیان القسم الثانی، سنیو گل اے تین مکھیاں جی تین ایسی علت ثابت ہے اجماع سے، کس سے؟ اجماع سے، تو پھر آگے وہ جہاں پایا گیا ہے وہاں قیاس کیا ہے، اس کے اندر یہ بحث آئی ہے پوری، کچھ دیکھنے کو مری جی۔ کیا کسی مثال علت معلومہ بالاجماع یاد ہے؟ مثال علت بالاجماع میں، معلومہ بالاجماع، تو وہاں یہ صغر کا مسئلہ چلا تھا، کس کا؟ صغر کا مسئلہ، اے بیان کر کے تھا کسی ثم بعد ذالک نقول القیاس علی نوع، کہ حکم جو ہے وہ نوع ایک ہوگی یا جنس ایک ہوگی، تو اس پر یہ ساری بحث چلی ہے، اور سمجھ آئیے؟ بسم اللہ پچھلا کر دیں بابا جی، کیوں نہیں کرنا؟
اور وہ یہ اور اور وہ بیان کرنا بیان کرنا اس بات کو اس بات کہ صغر کی تاثیر کے صغر کی تاثیر تصرف فی المال کی ولایت میں، تصرف المال کی ولایت میں یہ جو تاثیر ہے فوق ہے فوق ہے صغر کی تاثیر سے صغر کی تاثیر تصرف نفس کی ولایت میں۔ نفس کی ولایت ان کی اشیت وضاحت پڑھائیے کہ تصرف نفس کی ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں خواہش نہیں ہے، اور تصرف المال کی ابھی ضرورت ہے، کھانا پینا ہونے ضرورت ہے، اور بلکہ بچوں دی بڑیاں نال چوکھیاں خواہشاں نے، اور بڑیاں تو بندہ کہندا بھی کپڑے اگلی تے لے لواਂਗੇ تے بچہ تو رو رو کے سر کھاندا میں ہونے نویں لینے نے کپڑے جی انہاں دے منڈے نویں پائے نے جی، وہ مراد بچی دی گل چلدی پئی نا، لیکن ان میں یہ خواہشیں زیادہ ہیں کھانے پینے کی، سنیں ہی، اور بس میں جڑا بھی روڑیاں لے کے بڑے کدی وڈیاں بھی آ کے دیں یار، رولا کون پاندے نے؟ بچے ہی پاندے نے، جڑی شے ویکھی لینی ہے جی۔ اور وہ کدی جڑا نا ابا کدی بازار گیا ہو تو نہ آکھیا مینوں 10 روپے میں روٹی کھانے نے جی، بچے سکول جان لگے پیسے منگدے نے نا، تو بچیاں دی خواہش انہاں وچ زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ تصرف نفس کے، یہ فرق ہے جی۔ اور فرق خاص بیان کرنا اس بات کا کہ تاثیر صغر کی ولایت و تصرف فی المال میں فوق ہے صغر کی تاثیر سے صغر کی تاثیر تصرف نفس کی ولایت میں، سمجھ آ گئی؟ یہ تاثیروں سے فوق ہے۔ تینوں ساری تفصیل پڑھائی ہے جی جی۔ اور فرق بیان ہے یہ کہ بھی اے بھی خصم نے فرق کڈیا وچ بھی دوواں وچ صغر تے ہے لیکن ایک وچ صغر جڑا ہے ان دی تاثیر زیادہ ہے کندے وچ مال دے تصرف وچ، دوسرے وچ صغر دی تاثیر کم ہے کندے وچ شادی کرانے میں کہ اس کو بھی ضرورت نہیں اس کی جی۔ صغر کی تاثیر میں تصرف المال کی ولایت میں فوق ہے صغر کی تاثیر سے تصرف النفس کی ولایت میں۔ آگے چلو جی۔ وبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد ظاهر۔ چلو جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ فرماتے ہیں قسم ثالث کا بیان جی کیا؟ قسم ثالث کا بیان وہ ظاہر ہے، ظاہر وہ کیا تھا کہ قیاس علت کے سبب سے ایسی اے پیچھے قیاس دو قسم ہے جی اے یوں کہ قیاس علت کے سبب سے ایسی علت جو مستنبطہ ہے ثابتہ ہے رائے اور اجتہاد کے سبب سے، نہ کہ بالکتاب والسنہ والاجماع، جی نہ کہ بالکتاب والسنہ والاجماع والاجماع جی۔ کیا کہ جی کہ بیان کی قسم ثالث کا وہ ہے تو قسم سال سے ویسے تو چوتھی بنتی ہے نا کہ علت مستنبت کتھوں ہوئی، اس اعتبار سے یہ چوتھی ہے جی۔ وہ یہ کہ قیاس وہ قیاس کرنا علت کے ساتھ ایسی علت جو مستنبت ہے رائے اور اجتہاد کے ساتھ، اندنے اس قسم ثالث کا بیان تو ظاہر ہے، کیا ہے؟ ظاہر ہے بھائی جی، اے ٹھیک ہے بھائی جی جی۔ پھر کیا کہیں تیسری قسم وہ قیاس ہے، قیاس کرنا علت کے ساتھ، علت کے سبب ایسی علت جو ثابت ہے رائے کے سبب، اور اجتہاد کے سبب۔ تو یہ جو تیسری قسم کا بیان ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اور بیان قسم ثالث کا اور بیان قسم ثالث کا ظاہر ہے، ظاہر ہے، وہ وچ جملہ معترضہ، اور وہ قیاس کرنا قیاس کرنا علت کے سبب علت کے ساتھ ایسی علت ایسی علت جو مستنبطہ ہے، مستنبطہ ہے، جو ثابتہ ہے جو ثابتہ ہے رائے اور اجتہاد کے ساتھ رائے اور اجتہاد کے ساتھ۔ جی۔ اور بیان قسم ثالث کا ظاہر ہے، اور وہ قیاس کرنا علت کے سبب ایسی علت جو ثابتہ ہے رائے اور اجتہاد کے ساتھ۔ اور بیان قسم ثالث کا وہ ظاہر ہے، اور قیاس ایسا اور ظاہر تو لکھا ہے، ظاہر دا مطلب ہے فی سائر المسائل القیاسیہ، اتحادیہ بھی مسائل قیاسیہ اجتہادیہ وچ قیاس ہوندا ہے جڑی مجتہد علت کڈدا ہے بھی اے گل واضح وے، اے گل واضح بھی زیادہ قیاس اے ہی نے، جی اور جڑا حدیث پاک نال علتاں ثابت نے قرآن پاک نال اجماع نال تھوڑیاں نے،
باقی مجتہدین کوشش کیتی ہے یہ بھی زیادہ نے یہ گل بھی ظاہر ہے جی جی اور بیان قسم ثالث کا ظاہر ہے اور قیاس کرنا اور وہ قیاس ہے وہ قیاس ہے علت کے سبب سے ایسی علت جو مستنبطہ ہے رائے کے ساتھ یہ قیاس کیا ہے ظاہر ہے کس میں فی سائر المسائل القیاسیہ اجتہادیہ میں و تحقیق وتحقيق ذلك إذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علة. بس اب یہ مسئلہ سمجھیں تحقیق اس کی بقیاس بعلت مستنبطہ کہ منصوص علیہ ہے کہ منصوص علیہ حکم لگا ہوا ہے جی جب پائی ہم نے وصف جی ایسی وصف جو مناسب ہے منصوص علیہ کے حکم کے جی منصوص علیہ کے اندر ہم نے کوشش کی ہم ایک وصف ملی کس کی منصوص علیہ منصوص کی علیہ کی جو اس حکم کے مناسب ہے جڑا حکم لگا ہے نا اے علت ہوندے مناسب ہے ایندی وجہ تو حکم لگ گئی ایندی وجہ تو حکم لگے اور وہ وصف مناسب ایسی حال کے ساتھ ہو جو واجب کرے ثبوت حکم کو یعنی اس وصف کو پوچھو نا تو کہندی سی میں چاہنی ہاں کہ میرے اتے حکم میری وجہ تو حکم لگے اور تقاضا کرتی ہے طلب کرتی ہے کون وہ حکم وَيَتَقَاضَ ہو اور وہ جو وصف ہے نا وصف وہ تقاضا کرتی ہے کس کا حکم کا نظر کرتے ہوئے اس وصف کی طرف نظر کرتے ہوئے وصف کی طرف تو لہٰذا جب اصل مقیس لہ کے اندر ایک وصف ہمیں مل گئی جس کی یہ شان ہے جو حکم کے مناسب بھی ہے اور وہ ایسی حالت کے ساتھ ہے کہ وہ ثبوت حکم کو واجب کرتی ہے اور اس علت کو دیکھیں تو اس کی نظر سے وہ علت تقاضا کرتی ہے کس کا اور وصف حکم کا تقاضا کرتی ہے اور ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اور تحقیق مقترن ہو چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں حکم اجماع کی جگہ میں ایک اور جگہ وہ وصف ایک حکم کی علت بن چکی ہے ایک اور جگہ وہ وصف حکم کی علت بن چکی ہے اس پر اجماع ہے حنفیوں شافیوں کا مالکیوں کا حنبلیوں کا ایک اور جگہ وہ یہ وہ اجماع نہیں جو پیچھے پڑا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے نہ حنفی شافی ایک جگہ اس علت کو مان چکے ہیں کہ یہ اس حکم کی علت ہے تو جب وہ ثابت ہو چکا ہے ایک جگہ اس کو علت مان چکے ہیں حکم کی تو لہٰذا منسوب کیا جائے گا حکم اسی کی طرف کس کی طرف علت کی اسی وصف ہو مذکر دے سیغے تانے کے پیچھے وصفن آ گیا ہے یہ جو حکم ہے نا مقیس لہ کا اب اسی کی طرف کیا ہوگا اسی کی طرف یضاف ہو منصوب ہوگا کہ حکم منصوص لہ کا اسی کی وجہ سے باوجہ مناسبت کے کہ یہ علت اس حکم کے مناسب ہے لہذا اس منصوص لہ دے حکم دی علت یہ شہادت شرع کی وجہ سے نہیں ہے یہ شہادت شرع کی وجہ کہ شریعت نے شہادت دی ہے کہ یہ علت ہے کیونکہ وہ تو ثابت ہے قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ تو یہ بات نہیں ہے تو شریعت نے شہادت نہیں دی بکون ہی علتن کہ یہ کیا ہے علت ہے تو لہٰذا اس طرح جب حکم ہم ثابت کر لیں گے کہ اصل کے حکم کی علت یہ ہے اب یہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں یہ حکم متعدی ہو جائے گا پھر سن یار کہ قیاس علت کے سبب سے ایسی علت جو ثابتہ مستنبطہ کڈی گئی ہے رائے کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ کتاب سے سنت سے اجماع سے نہیں ثابت یہ جو قیاس ہے یہ تو ظاہر ہے کیا مطلب تحقیق اس کی یہ ہے کہ جب ہم نے پائی ایک وصف او مقیس علیہ میں کس میں مقیس علیہ میں ہم نے ایک وصف پائی جو مناسب ہے کس کے حکم کے کیڑا حکم مقیس علیہ کا اجے مقیس دی کوئی گل نہیں اور وہ وصف ہے بھی
جو وصف مناسب ہے وہ ایسی حال کے ساتھ ہے کہ واجب کرتی ہے کس کو؟ حکم کے ثبوت کو، اور اس وصف کی طرف نظر کریں تو وہ تقاضا کرتی اس حکم کا۔ ایک مسئلہ اور تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم موضع اجماع میں، ایک جگہ اجماع بھی ہو چکا ہے کہ اس وصف کی وجہ سے یہ حکم لگ گیا، جب وصف مناسب بھی ہے، اور ایک جگہ حنفیوں شافعیوں کا اتفاق بھی ہو چکا ہے کہ یہ وصف اس حکم کی علت ہے، لہذا اب جوابی ازادہ اب منسوب کیا جائے گا، مضاف کیا جائے گا، منسوب کیا جائے گا حکم الیہ اسی وصف کی طرف، من حیث المعلولیت اے حکم معلول ہے تیندی علت آئے، کیوں؟ للمناسبات مناسبت مناسبت ذالک الوصف، تو ہون اے حکم جڑا ہے نا بھی او بین المقیس والمقیس لے لکھے ہے کہ لہذا اب چونکہ اصل کے حکم کی ہمیں علت گئی ہے مل، لہذا وہ علت جہاں ہوگی وہ حکم ادھر متعدی ہو جائے گا، نہ کہ شرع کی شہادت کے سبب سے، نہ کہ شرع نے شہادت نہیں دی کہ اس حکم کی علت یہ ہے، شرع شہادت دے تو وہ تو کتاب کے ساتھ حدیث کے ساتھ ثابت ہوگی، تو یہ نہیں ہے جی۔ سنیں یہ تقریر کر بھی کیا بلا قیاس جو ثابت ہے، جو قیاس جو ثابت ہے علت کے ساتھ، ایسی علت جو مستنبطہ ہے رائے اور اجتہاد کے ساتھ، یہ قیاس ظاہر ہے۔ یہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ جب پائیں ہم ایک وصف کو، اور وہ وصف مقیس علیہ میں ایک وصف کو پائیں، اور وہ وصف مناسب ہو حکم کے، اور وہ وصف جو مناسب ہے حکم کے وہ ایسی حالت کے ساتھ ہو جو واجب کرے حکم کے ثبوت کو، اور جب اس وصف کو دیکھیں تو وہ تقاضا کرے اس حکم کا، اور ادھر وصف جو ہے وہ اس کے ساتھ موضع اجماع میں حکم مل بھی چکا ہے، حکم مل بھی چکا ہے، تو اب یہ جو ہے نا کہ بھئی یہ علت جہاں پائی جائے یہ حکم متعدی کرنا ٹھیک ہو گیا، یہ حکم متعدی کرنا ٹھیک ہو گیا، کہ مضاف ہوگا حکم اسی وصف کی طرف مناسبت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ مناسبت کن میں؟ مقیس اور مقیس علیہ میں۔ یہ شہادت کی شرع نہیں ہے، یہ نہ شرع کی شہادت نہیں ہے کہ شریعت یہ کہے کہ یہ اس کی علت ہے، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجتہد کی یہ محنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ محنت ہے۔ اچھا جی، مانا کرو اس طرح، اور تحقیق اس کی اور قیاس بے علت مستنبطہ جب اور شرطیہ پایا ہم نے ایک وصف کو، ایسی وصف جو مناسب ہے حکم کے، اور وہ وصف ایسے حال کے ساتھ ہے واجب کرتی ہے حکم کے ثبوت کو، اور وہ وصف تقاضا کرتی ہے حکم کا، نظر کرتے ہوئے وصف کی طرف، اور تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں، تو ہن اے جوابی تو مضاف کیا جائے گا حکم الیہ اسی کی طرف، باوجہ مناسبت کے، نہ کہ شرع شریف کی شہادت کے ساتھ، بکون ہی علتاً اس وصف کی علت ہونے کے ساتھ، شریعت کی گواہی نہیں ہے کہ یہ وصف علت ہے جی۔ اور تحقیق اس کی قیاس بعلت مستنبطہ کی، جب پایا ہم نے وصف کو جو مناسب ہے، ایسی وصف جو مناسب ہے حکم کے، اور وہ وصف ایسے حال کے ساتھ ہے جو واجب کرتی ہے حکم کے ثبوت کو، اور تقاضا کرتی ہے وہ وصف حکم کا، نظر کرتے ہوئے وصف کی طرف، اور تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں، تو مضاف کیا جائے گا، یعنی منسوب کیا جائے گا، تو منسوب کیا جائے گا حکم کو اس وصف کی طرف، باوجہ ہاں کے درمیان، نہ کہ شہادت کے ساتھ اس وصف کے علت ہونے کے ساتھ ایک گل نہیں جی۔ اس کی
جب پایا ہم نے ایک وصف ایسی وصف جو مناسب ہے جب پایا ہم نے ایک وصف کو ایسی وصف جو مناسب ہے مناسب ہے حکم کے اور وہ وصف ایسے حال کے ساتھ ہے کہ واجب کرتی ہے حکم کے ثبوت کو اور وہ وصف تقاضا کرتی ہے حکم کا نظر کرتے ہوئے اس وصف کی طرف تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم کی جگہ اگو مثال ہوندی ہے تو مضاف کیا جائے گا حکم کو اسی وصف کی طرف باوجہ مناسبت کے نہ کہ شرع شریف کی شہادت کے ساتھ اس وصف کے علت ہونے کے ساتھ کہ یہ اس کی یہ علت ہے شرع کی شہادت نے دھیان کروے اور بن نظر الیہ اے ظاہرن کی اے ظاہرا یعنی ماض کا ہے بن نظر الیہ ظاہرن اس لیے کہ ثبوت تحقیق العلت کا قیاس میں یہ بات قطعی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تے سونے محبوب دس دے بھی اے علت ہے پھر تو گل ان سے قطعی بے حکم دی علت اے تے شریعت نے تو دسی نہیں اے کٹی ہے مجتہد نے لہذا بے حکم دی علت اے یہ گل قطعی نہیں ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ وصف علت ہے نظر کرتے ہوئے کدھر ظاہر کی طرف اس لیے کہ ہماری کلام اس میں ہے کہ نہ ہو وہ علت منصوصہ کیڑی قرآن نے بیان کی تھی حدیث نے بیان کی تھی اے علت منصوصہ ہے ساری گل اس علت میں چل رہی کیونکہ وہ تو پیچھے آ گئی ہے سنیں ہی تو لہذا جو مجتہد نے نکالی ہے کہ یہی علت ہے یہ ظن ہے یہ ظن ہے مجتہد کی اجتہاد کی وجہ سے قطعیت نہیں ہے جی سنیں اور یضاف الحکم جواب ہے اذا کا یعنی جب پایا ہم نے مناسب واسطے حکم کے اور تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ کون ایک دوسری جگہ میں کتھے نص سے یا اجماع سے اے مطلبی تو مضاف ہوگا حکم اس وصف کی طرف اس وصف کی طرف اور لال شہادت اشارے بے کون ہی یعنی جی کون الوصف ہاں اے بے کون الوصف علتن ہن ویکھیا جی ہن وہ مثال دیندے نہیں ایتھے جیسا کہ علت بیان کی ہم نے ولایت الانکاح کی کس میں بس باب علت کیڑی باوجہ مناسبت کے کیونکہ انکاح کی ولایت نہیں مشروع مگر علی وجہ نظر کرتے ہوئے کس کی طرف باعتبار اس کے عاجز ہونے کے نکاح کی مباشرت سے اور باوجود حاجت کے اپنے مقصود کی طرف ہو بعد چو اور صغر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کس کو پس ہے یہ تعلیل وصف کے ساتھ جو حکم کے کیا ہے مناسب ہے اور صغر نو علت بنانا مناسب ہے اور تحقیق ظاہر ہو گیا اثر اس وصف کا موضع اجماع میں وہ کیڑا ہے موضع اجماع ولایت المال میں صغر علت بن چکا ہے ولایت مال میں صغر علت بن چکا ہے کیونکہ وہ ثابت ہے صغیر کے مال میں بالاجماع اچھا جی محض شرط ہے یہ بھی کیڑا بھی او مناسب ہوئے کس کے لیے وجوب عمل کے لیے وصف کے ساتھ اس لیے کہ بے جدوں مولوی جی علت لب گئی نا علت جتھے پائی گئی اوتھے حکم لے کے جانا ہے کیوں اوتھے حکم لے کے جانا ہے کیوں اس لیے کہ وصف قیاس میں بمنزل شاہد کے ہوتی ہے عدالت سے جی میں قاضی کو گواہی ثابت ہو جائے نا تو فیصلہ قاضی نے کرنا ہے اور وہ اجتناب کرنا ہے اس کا محظورات دینیہ سے اور اجتناب اس کا اس سے دلالت کرتا ہے ظاہراً اس پر کہ وہ اجتناب کرے گا کہ اسے جھوٹ بولنے سے شہادت میں بھی پس ظاہر اثر وصف کا دوسری جگہ میں دلالت کرتا ہے ظاہراً اس پر کہ وہ وصف مؤثر ہے جھگڑے کی جگہ میں بھی پس یہ بات واجب کرے گی عمل بالقیاس کو اس علت کے سبب سے باقی صرف مناسبت فیجوزہ اس کے لیے وہ مجوز بنے گی کہ بھی جڑنا اس حکم دی علت اے وے
اور نہیں واجب کرے گی اس کو واجب تا کرے گی بھی علت ایک اور جگہ تے حکم دی علت بن چکی ہے لہذا گواہی ثابت ہو گئی ہے اس لیے حکم جو ہے وہ متعدی ہو جائے گا تو غور کرے جی یار رستے جی اگر ٹور ونظيره إذا رأينا شخصا أعطى فقيرا درهما غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثوب. بس توجہ کرو اس کی مثال دیں نا جٹکی مثال جٹکی سمجھانے واسطے چونکہ کیا اس کی گل سمجھانی نظیر اس کی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ایک شخص کو اس نے دیا فقیر کو درم اس نے فقیر کو درہم تو جب ہم نے دیکھا تو غالب آئے گا زن پر اے علا زن نا ایسا ویکھیا نا تو ہمارے زن پر غالب آئے گی یہ بات کہ یہ جو ایک شخص نے فقیر کو درم دیا ہے یہ جو عطا ہے یہ فقیر کی حاجت کے دفع کے لیے ہے اور ثواب کے مصالح حاصل کرنے کے لیے ہے بھی اندے دینے دیاں دو غرضاں نے ایک ہے کہ مینوں ثواب ملے دوسرا ہے کہ فقیر دی حاجت پوری ہووے ساڑھے تے زن تے یہ گل آوے گی اور ریاکاری نو گولا مارو ایک پاسے بھی جلے دیکھیا اے دو گلاں سامنے آئیاں کہ انہیں پیسے دیتے نے ایک تا فقیر دی حاجت تے دوسرا مینوں ثواب حاصل ہوگا اور سمجھ آؤں دی بھی اے واضح اور نظیر اس کی اور وصف مناسب کی جب دیکھا ہم نے شخص کو عطا کیا اس نے فقیر کو ایک درم کہ اس نے فقیر کو ایک درہم تو غالب آیا ہمارے زن پر غالب آیا ہمارے زن یا غالب آئی ہمارے زن پر غالب آئی ہمارے زن یہ بات کہ عطا کندہ او بندے دا فقیر نو یہ فقیر کی حاجت کی دفع کے لیے ہے فقیر کی حاجت کی دفع کے اور ثواب کے مصالح حاصل کرنے کے لیے ہے مصالح حاصل اور بچوں مصالح کرتا بھی ٹھیک ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے کو گل یہ جی اور نظیر بس جو مناسبہ حکم کی اس کی نظیر جب دیکھا ہم نے شخص کو جس نے عطا کر رہا ہے فقیر جس نے دیا فقیر کو ایک درہم تو غالب آئے گی تو غالب آئے گی ہمارے زن پر یہ وہ زن نام مراد ہے جی یہ بات کہ دینا شخص کا فقیر کو درہم یہ فقیر کی حاجت کی دفع کے لیے اور ثواب کے مصالح کی تحصیل کے لیے ایسا زن تے گل غالب آئی کہ نہ آئی ہاں جی شابہ جی اور نظیر اس کی جب دیکھا ہم نے شخص کو کہ دیے اس نے فقیر کو درہم غالب آ گئی ہمارے زن پر یہ کہ دینا یہ بات کہ دینا اس شخص کا فقیر کی حاجت کے دفع کے لیے اور ثواب کے مصالح کے حاصل کرنے کے لیے اے وچ جملہ معترض ہے ہن پھر واپس ٹور چلو اذا عرف فهذا فنقول اذا راينا وصفا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في موضع الاجماع يغلب الظن بإضافة الحكم إلى ذلك الوصف غلبت الظن نہ بس توجہ کرے جی ہن واپس چلو کہ جب یہ بات پہچان لی گئی کہ جب وصف مناسب ہو جب وصف مناسب ہو اور اجماع کی جگہ میں وہ علت بن بھی چکی ہے تو اب حکم کو منسوب کرنا ٹھیک ہے حکم کو جب یہ بات پہچان لی گئی بیٹا تو اب ہم اگلی بات کرتے ہیں وہ کون سی وہ یہ ہے توجہ کرے جے کہ جب دیکھا ہم نے یعنی زن کیا ہم نے جب زن کیا ہم نے ایک وصف کا ایسی وصف جو مناسب ہے کس کے اور حالانکہ وہ وصف مل چکا اس وصف کے ساتھ کون اجماع کی جگہ میں اے جس لئے دو گلاں کٹھیاں ہو جان دو گلاں اور جی میں فقیر نو تھا بیکھیا تو غالب آئے گا غالب آ جائے گا زن حکم کی نسبت کرنے کے ساتھ اسی وصف کی طرف تو زن غالب ہو جائے گا بھی آئندے مکیس لائے بچ حکم دی مولوی جی علت لہذا جتھے علت ہے حکم متعدی ہو جاوے ہاں بھی شابہ کیا کہا جی جب یہ پچھلی بات پہچانی تو ہم کہتے ہیں کہ جب دیکھا ہم نے یعنی زن کیا ہم نے وصف کو ایسی وصف جو مناسب ہے حکم کے اے بھی سنو پتہ لگے بھی اے وصف حکم دے مناسب ایک اور حالانکہ مقترن ہو چکی ہے وہ وصف حکم کے ساتھ ہاں واجہ مقترن ہو چکا اس وصف کے ساتھ
وصف نے حکم کے متصل ساتھ حالانکہ مقترن ہو چکی ہے مقترن ہو چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم اجماع کی ایک جگہ اور جگہ اس وصف تے حکم لگ چکے ان دی وجہ تو اب جب یہ دو باتیں اکٹھی ہو جائیں گی غالب آئے گا ہمارے زن پر منسوب کرنا نسبت حکم کی نسبت کرنی اسی وصف کی اسی وصف کی طرف ایک اگلا جملہ پڑھوا غلبۃ الظن غلبۃ الظن فی الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدلیل صبر اور ادھر قانون ہے پتر جی کہ جب شرع شریف میں جو غلبہ ظن ہے یہ صاحب ظن پر عمل کو واجب کرتا ہے جب اس سے اوپر والی دلیل نہ ہو جو یقین تک پہنچائے یقین تک پہنچانے والی دلیل نہ ہو تو غلبہ ظن واجب کرتا ہے کہ اس غلبہ ظن پر عمل کر اس کیا کیا جی کہ جب غلبہ ظن شرع میں واجب کرتا ہے عمل کو جب اوپر والی کوئی دلیل موجود نہ یعنی غلبہ ظن ہو کہ یہ شے انج اور اس سے فوق دلیل کوئی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے غلبہ ظن کے ساتھ عمل کرنا یہ واجب ہے عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں گل سمجھے غلبہ ظن ہو کو مثالیں آ رہی ہیں نہیں پیڑے مسافر تے تاری والیاں کہ جب وہاں بتانے والا کوئی نہ ہو تو پھر جو غلبہ ظن ہے اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو جب غلبہ ظن ہو تو شریعت کہتی عمل کرنا واجب ہے تو جب مجتہد کو ظن غالب ہو گیا کہ مقیس علیہ کے حکم کی علت یہی ہے تو اب عمل واجب ہے کیا عمل واجب ہے وہ کہ وہ علت یہاں جہاں پائی جائے وہ کو متعدی کرے متعدی ہوگا وہ علت جہاں پائے کہ حکم متعدی ہو یہ ہے ظن غالب جی سنے ہی اگا پڑھ بے منزلت المسافر اذا غلب على ظنه ان بقربه ماء لم يجوز له التيمم صبر کہتے ہیں دیکھو مسافر ہے کتنی باری مسئلہ پڑے جا رہا ہے تو اس کے ظن پر یہ چیز غالب آ گئی کہ پانی اتھوں نیڑے ہے تو اب یہ ظن غالب ہونے کے باوجود کہ پانی قریب ہے تیمم جائز ہے نہیں جائز واجب عمل کرنا کس پر ظن غالب پر تلاش کرے مل گیا تے وضو کرے نہیں تے پھر تیمم کرے یہ گل ہے کہ کوئی نہیں اگے پڑھوا اعلی هذا مسائل التحمل بس اسی پر سارے تحری کے مسئلے تحری ساری کیا ہوتی ہے ظن غالب ہوتی ہے جب اس سے فوق دلیل نہ ہو تو تحری پر عمل ہے کہ کوئی نہیں ہے تو یہی وہ ظن غالب ہے تو ظن غالب شریعت میں عمل کو واجب کرتا ہے ظن غالب عقیدہ قطعی ظن غالب سے نہیں ثابت ہوتا جہالت نال ثابت ہو جاندہ ہے کندے نال اے پلے بنیا جی آج دی جہالت نال ثابت ہو رہے ہیں عقیدے قطعی لیکن ظن غالب کے ساتھ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا لیکن عمل واجب ہوتا ہے عمل واجب ہوتا ہے ان پہ چھما نہ کرو تھوڑا تھوڑا کر کے پس نہیں جب پہچان لی گئی یہ بات حکم مناسب بھی ہے تے اجماع دی جگہ تے مقترن بھی ہے تے بچ ایک مثال بھی دیتی بس جدو فقیر نو ویکھیا ساڈے ظن تے غالب آئیاں دو چیزاں کہ ایک دے نال فقیر دی حاجت پوری ہوئی دوجے نے ثواب حاصل کیتا ہے چلو جی جب پہچانی کی یہ بات بس ہم کہتے ہیں جب ظن کیا ہم نے وصف کا ایسی وصف جو مناسب ہے حکم کے لیے اور حالانکہ تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں یا او فی موضع النص سے نص کی جگہ میں بنص نہ ثابت علت تو غالب آ جائے گا ظن حکم کی نسبت کرنے کے ساتھ اسی وصف کی طرف اندہ کرو مانا جب پہچانی کی یہ بات پس کہتے ہیں ہم جب ظن کیا ہم نے وصف کا ایسی وصف جو مناسب ہے حکم کے حالانکہ تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں تو غالب آیا ہمارے ظن تو غالب آئے گا ہمارے ظن پر اصل نہ غلطی ہوگی اے وصفن رائنا دا پہلا مفعول ہے تے مناسبن دوسرا مفعول ہے جمع نہ کرو جب دیکھا ہم نے وصف کو کیا دیکھا مناسب لے لو حکم کیا دیکھا مناسب جمع نہ کرنا جی
اور حالانکہ کہ تحقیق مل چکا ہے اس وصف کے ساتھ حکم اجماع کے موضع میں جگہ میں تو غالب آئے گا زن غالب ہو جائے گا زن تو غالب ہو جائے گا زن حکومت کرنے کے ساتھ اسی وصف کی طرف پہچانی گئی یہ بات جڑی پیچھا کیتی ہے جی کہتے ہیں ہم جب غالب جب دیکھا ہم نے وصف کو مراد زن کیا ہم نے اور زنہ دے بھی دو مفعول ہوندے نا مناسب حکم کے اور حالانکہ تحقیق مل چکا ہے وصف کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں تو غالب آ جائے گا زن غالب ہو جائے گا زن غالب ہو جائے گا کس کے ساتھ حکم کی نسبت کرنے کے ساتھ اس وصف کی اس وصف کی طرف اور ادھر مسئلہ اور غلبہ زن اور غلبہ زن شرع شریف میں واجب کرتا ہے عمل کو کس پر اے علی صاحب زن نظر آ رہی وقت نہ ہونے اس کے جو فوق ہے غلبہ زن سے غلبہ زن سے وہ مادہ بیان یعنی دلیل اور منع کرو میں بات جی ہو اور غلبہ زن شرع میں واجب کرتا ہے عمل کو وقت نہ ہونے اس شے کے کہ جو اوپر ہے غلبہ زن کہ وہ کیڑی شے وہ مادہ بیان یعنی دلیل شرع میں واجب کرتا ہے عمل کو وقت کے نہ وقت نہ ہونے اس شے کے جو اوپر ہے غلبہ زن سے یا کہ کیڑی شے دلیل اور غلبہ زن تو اتلی دلیل نہ ہوئے تو غلبہ زن تے عمل کرنا واجب ہے با منزلے منزلے اتنے دلیل کیڑی من الکتاب و سنت والاجماع نظر آ رہا ہے اچھا جی چلو جی با منزل مسافر کے او وہ فی طریق جب غالب آ جائے مسافر کے زن پر جب غالب آ جائے مسافر کے زن یہ بات کہ اس کے قریب کس کے قریب مسافر کے قریب پانی ہے پانی ہے تو نہیں جائز اس کے لیے تیمم اس کے لیے تیمم منع کرو بمنزل مسافر کے جب غالب آ جائے مسافر کے زن پر یہ بات کہ مسافر کے قریب پانی ہے تو نہیں جائز مسافر کے لیے تیمم منزل مسافر کے جب غالب آ جائے مسافر کے زن پر یہ بات کہ اس کے قریب ہے پانی تو نہیں جائز اس کے قریب ٹھیک ہے تو نہیں جائز نہیں جائز مسافر کے لیے تیمم اور اسی پر اسی پر تحریک مسائل جی اور اسی پر تحریک کے مسائل اور اسی پر تحریک کے مسائل ہیں اسی پر سائل ویندے پے ہو جی او ویکھو او لم یجوز لو تیمم جی پیچھے پڑھ لے نا لال شاد شرف پڑھے سے نا پچھلا تو پڑھ لے نا اور لال شہادت اشارے ہوئی نا بھی وہ جی میں قاضی کو دو گواہ کٹھے ہو گئے سارے سامنے بھی گواہ ہو گئے لہذا مجتہد پر جو ہے نا عمل کرنا واجب ہو گیا جی اور لم یجوز لو تیمم اس لیے کہ غلبہ زن ما فوق من الدلیل کے نہ ہونے کے وقت با منزل متحقق کے ہوتا ہے بھی ہے اس عمل کرو مسائل تاری جیسا کہ مشتبہ ہو گیا اس پر قبلہ اور تحری کی اس نے اور واقعہ ہوئی تحری اس کی ایک شے پر غلبہ زن کی وجہ سے تے ہونے دوجے پاسے منہ کر کے نماز پڑھے نماز ہو گئی ہوگی اور نہیں ہوئی اور نہیں ہے اس کے پاس وہ کہ جس سے وہ سوال کرے ایک ہو جا بندہ بھی کوئی نہیں تو اب واجب ہے عمل اسی پر کس پر اے جدھر تحری گئی ہے سمجھا جی چلو شاباش